بھی جا رہے ہیں، اب لوگ اجمیر شریف بھی جا رہے ہیں۔ کل تک کہ یہی چادریں بدعت تھی، یہی شرک تھی، یہی حرام تھی اور یہی بت پرستی تھی۔ وہ کھڑی پوچھتے ہیں، یہ اڑی پوچھتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ لیکن جب امریکہ نے رخ بدلا اور سعودی سے سر سے ہاتھ ہٹایا تو لوگوں نے کہا اب کہیں پناہ نہیں ملے گی، پناہ تو علی کے لال کی بارگاہ میں ملے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، فیضان حضور غریب نواز۔ جب مدرسے کے پگڑی والوں کی یہاں پناہ نہیں ملتی تو علی کی اولاد کی چادر والوں کی یہاں پناہ ملا کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر چادر کی ٹوکریاں اٹھانی ہی پڑتی ہے، بے شک حق۔ اور اللہ بتا دیتا ہے، اللہ بتاتا ہے کہاں تک ناک لگاؤ گے میرے محبوبوں سے اور محبوب کے شہزادوں سے، سب پر پڑی تو مشکل کشا کی بارگاہ میں آئے۔ اب تم کب تک کہاں تک بھاگو گے؟ رسی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب تم پر مشکل آئے گی تو مشکلوں کا حل مشکل کشا علی کے بیٹے معین الدین کے دربار میں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ لوگوں نے وہاں بھی کہا، میں نے راجستھان کے اخبارات پڑھے تو کہا ہم بھی چشتی ہے، حضرت معین الدین صاحب سے ہمارا بھی سلسلہ ملتا ہے۔ ہم نے کہا معین الدین صاحب سے ملتا ہے، معین الدین کا مطلب تو بتاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کی مدد کرنے والا، سبحان اللہ، دین کا مددگار۔ جب معین الدین بندوں کی مدد نہیں کر سکتے تو دین کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ معین الدین کہنے سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ لیکن بات یہ ہے، حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ سنیو، اپنا مسلک 1857 کے بعد کا نہیں ہے جی جی جی، بے شک، کہ ہمیں بار بار کلاٹیاں کھانی پڑے۔ ہم بار بار کلاٹیاں نہیں کھاتے۔ ہمارا موقف مسجد نبوی سے جو آ رہا ہے وہی کربلا میں تھا، وہی نجف میں تھا، وہی بغداد میں تھا، وہی کاظمین میں تھا، وہی مشہد میں تھا، وہی اجمیر مقدس میں تھا، وہی دلی محبوب الہی میں تھا، وہی بختیار کاکی میں تھا، وہی کچوچے مقدسہ میں تھا، وہی دیوا شریف میں تھا، وہی مارارا مطارہ میں تھا، وہی بریلی شریف میں تھا۔ ہمارا موقف کبھی بدل نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اتحاد اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جھوٹ کی پہچان ہوتی وہ ہر دن الگ ہوتا ہے اور سچ کی پہچان ہوتی وہ ہر دن ایک ہی ہوتا ہے۔ کروڑ مرتبہ بلواؤ، ایک ہی ہوتا ہے۔ ہمیں کتنا ستایا جائے، کتنا مذاق اڑایا جائے، ہم یہی کہتے چادر چڑھانا جائز ہے، فاتحہ پڑھنا جائز ہے، پھول چڑھانا جائز ہے، میلاد کا جلوس نکالنا جائز ہے۔ ہم ہر مرتبہ ہمارا موقف یہی ہوتا ہے۔ پیدائش سے لے کے موت تک ہمارے باپ دادا بھی یہی کہتے رہے، ان کے 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 باپ دادا بھی یہی کہتے رہے۔ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ ہم نے کبھی اپنا موقع اور نہ شہروں کے مطابق موقع بدلتا ہے۔ ہم سعودی میں اسی لیے ہتکڑیاں پہنائے جاتے ہیں کہ وہاں جا کر بھی ہم نہیں بدلتے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جیسا دیس ویسا بھیس، ہم وہ لوگ نہیں۔ یہاں آئے تو حنفی ہو جائیں، وہاں جائے تو پھر کچھ اور۔ ہمارا یہ موقف نہیں، مار کھائیں گے، لٹیں گے، پٹیں گے، لیکن کبھی اپنے موقف عقیدے کا نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ حق ہے نا، حق چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یک گیر محکم بگیر، یہ اولیاء کا مسلک یہی ہے، ان کا فرمانا یہی ہے۔ یہ کبھی جو ہے آدھا تیتر آدھا بٹے، ادھر گئے تو ادھر، ادھر گئے تو با مسلمہ اللہ اللہ، با برہمن رام رام، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ ہنس کر اس کو اڑائیے گا نہیں، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ اگر چادر چڑھانا شرک تھا تو آج بھی شرک ہے، تو کل آپ موحد تھے تو آج آپ مشرک ہو گئے، اور اگر اس دن وہ شرک نہیں تھا، آج عین اسلام ہو گیا، تو پھر تم ہمیں گالیاں کیوں دیتے رہے؟ آپ کیوں ہمیں گالیاں دیتے رہے؟ ہمیں تو یہ تانا دیا جاتا، کیا تمہارے ولیوں کو ٹھنڈی لگتی ہے جو تم چادریں چڑھاتے ہو؟ یہ آپ نہ کریں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، لوگوں متحد ہونے دو قوم کو، پوری دنیا کو اتحاد پر آ جانے دو، اس لیے کہ یہ امت اتنی لٹ رہی ہے۔ نیوز دیکھتے ہیں تو ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن کسی مسلم بچی کی آبرو نہ لٹتی ہو۔ بیت المقدس
اندلس کے اندر ایک ایک قوم کی بچی کے ساتھ یہودی کے 8-8 سپاہی اسرائیل کے زنا بالجبر کرتے ہیں. ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں. ملک شام کے جوانوں کے پاس کفن تک نہیں ہے اور ابھی تک کہ ہم اسی پہ لڑتے رہیں گے کہ میلاد النبی منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. ابھی تک ہم اسی پر لڑتے مناظرہ کرتے رہیں گے کہ نبی کو علم بھی تھا یا نہیں تھا. ہم ابھی تک یہ لڑتے رہیں گے کہ نبی سے محبت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ابھی تک ہم اسی پہ لڑتے رہیں گے کہ انگوٹھا چومنا جائز ہے کہ ناجائز ہے, بچہ چومنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. اس پہ کبھی مناظرہ نہیں ہوا. اور انگوٹھا چومنا جائز ہے کہ ناجائز ہے, اس پر اتنی تقریریں. میری قوم کے جوانوں, چہرے پہچانو, آؤ اتحاد کریں, پوری قوم کو متحد کر دیں. لیکن متحد اوس و خجرج جس پر متحد ہوئے تھے, ہاں یہودیت سے نکل کر جس ذات میں متحد ہوئے تھے, عیسائیت سے نکل کر جس ذات پر متحد ہوئے تھے, مکی اور حبشی, مکہ اور حبشہ سے نکل کر جس ذات پر متحد ہوئے تھے, آؤ ہم بھی اسی ذات محمد رسول اللہ پر متحد ہو جائیں. ان کے عشق کی بات کریں, ان کے محبت کی بات کریں. لوگوں, آپ نے کبھی مدر ڈے منانے پر کوئی اختلاف نہیں کیا. آپ نے کبھی یوم اساتذہ منانے پر کوئی اختلاف نہیں کیا. آپ نے کبھی سعودی ڈے منانے پر کوئی اختلاف نہیں کیا. لیکن آپ نے کیوں اختلاف کیا یوم ولادت رسول منانے پر؟ ٹھیک ہے, اگر نیکی سمجھ کر نہیں منا سکتے تھے چپ رہتے. ہم نے کب کہا کہ جو نہ منائے وہ کافر ہو جاتا ہے؟ ہم یہ تو نہیں کہتے جو نہ منائے وہ مشرک ہو جاتا ہے, جو نہ منائے وہ گستاخ رسول ہو جاتا ہے. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا. لیکن اتنا ضرور ہے, آپ نہیں منا سکتے تو منانے کو ناجائز بھی مت کہیے. آپ نہیں منا سکتے تو منانے والوں کو تانا بھی مت دیجیے, اس لیے کہ آپ نہیں کر سکتے. یہ آپ کا مقدر ہے, آپ کی تقدیر ہے. اس لیے کہ ابو جہل پڑوس میں رہتا تھا لیکن پہچان نہ سکا. بلال حبشہ سے آیا تھا, پہچان گیا تو کعبے کی چھت پہ نظر آیا. سب کا مقدر نہیں ہے. اس آقا سے پیار کرنا سب کی تقدیر میں نہیں ہے. لیکن بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں, لوگوں لڑو نہیں, صحابہ کے اہل بیت کے عقیدے پہ اتحاد کرو, اور 1857 کے عقیدے پہ جو انگریزوں نے دیا ہے اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ کر آگ لگا دو. کوئی بھی اس کے متعلق باتیں کرے, پھینک دو اس عقیدے کو. فرسودہ ہے وہ عقیدہ, ملعون ہے وہ عقیدہ. جرمنی اور برطانیہ کی خاک چھاننے کے بعد ڈاکٹر اقبال نے قوم کو یہی تو فکر دی تھی, یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماوست, اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیس. دین پورا کے پورا محمد الرسول اللہ کا نام ہے. اگر ان سے دور ہو گئے